عبداللہ غنوی ملعون روایت کرتا ہے کہ ہم انتظار میں تھے کہ اب لشکر الہی سے کون جوان نمودار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اچانک امام مظلوم علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک شہزادہ برآمد ہوا۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے نوخیز لال کی اٹھتی جوانی تھی۔ بدیع الجمال شہزادہ حسن پروردگار کا مکمل شاہکار تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے قریب جا کر دیکھا کہ ان کے حسن لاجواب کا جواب مجھے کائنات میں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سفید رنگ تھا مگر حسن میں بے مثال تھے۔ میں نے چہرے کی طرف نگاہ کی تو پھر نگاہ پھیرنے کی سکت نہ رہی۔ انہیں دیکھتے ہوئے روح نہیں تھکتی تھی۔ درخشاں رخ انور 14ویں کے چاند کو شرما رہا تھا۔ قد و قامت کی دل ربائی میں قیامت خیزیاں بھری ہوئی تھی۔ قد موضوع کی تعریف میں کہتا ہے کہ اتنی موضوع قد و قامت تھی کہ صنوبر بھی شرمسار تھا۔ پاک شہزادہ علیہ السلام میدان میں آئے۔ انہوں نے حل من مبارز کی آواز دی۔ عمر ابن سعد ملعون فوج سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ پیشہ شیر کردگار اسد روزگار آیا ہے۔ ارزق جیسے جوان کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ یہ جناب امیر قاسم علیہ السلام کا بڑا بھائی ہے۔ خبردار کوئی شخص تنہا نہ جائے۔ ابن سعد ملعون خدا اس پر لعنت کرے، اس نے لشکر شام کا بغور جائزہ لیا اور اس نے کوفیوں میں سے چھانٹی کر کے 14 جوان اپنے پاس بلائے۔ انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ اکیلے جنگ مت کرنا۔ ان کے ساتھ اکیلے جنگ کرنا موت کے سامنے اونچا بولنے کے مترادف ہے۔ تم سب مل کر اس شہزادے پر حملہ کرو۔ کوئی دائیں طرف سے حملہ کرے، کوئی بائیں طرف سے، اور انہیں تلوار علم کرنے کا موقع ہی نہ دو۔ اس کا حکم سن کر وہ 14 جوان میدان میں تو آئے مگر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے ہمیں اکیلا اکیلا بھیجنا چاہیے تھا، مگر ملعون نے ہمیں اکٹھے بھیج دیا ہے۔ جنگ کا لطف ہی نہیں آئے گا۔ یہ شہزادہ ابھی 17 برس کا ہے اور اس نے ہم سے کیا جنگ کرنی ہے۔ جس وقت یہ 14 جوان لافے مارتے ہوئے نکلے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ جلدی میں تھا۔ ایک کہتا تھا کہ میں لڑتا ہوں، دوسرا کہتا تھا کہ میں۔ شمر ملعون کہتا ہے کہ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، آپس میں نہ لڑو۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جس پانی میں تم ہو میں جانتا ہوں۔ اگر میری مانو تو سب مل کر حملہ کرو تاکہ ہم بھی اس شہزادے کے کئی ہاتھ دیکھ لیں۔ یہ 14 جوان گھوڑے دوڑا کر میدان میں آئے اور شہزادے کو للکار کر کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہم آ گئے ہیں۔ شہزادہ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی انتظار میں تو ہوں، ذرا میرے جگر سے پوچھو کہ میں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کے انتقام کے لیے کس طرح تڑپ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں تم نے ہماری شادی کو غم میں تبدیل کر دیا اور ہم پر دکھوں کے پہاڑ گراتے چلے گئے اور ہمارے لیے ایک سے ایک مصیبت بڑھاتے چلے گئے۔ ہم بھی اب تمہیں تھوڑا سا مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ یہ فرما کر رجز پڑھی۔ فرماتے ہیں اتمام حجت دا ہر باب اسا تہاڈے کان ازمایا ہے، جی میں دستور عرب دا ہا اسا اویں کر لکھلایا ہے، ان اوکھیاں گھڑیاں وچ اسا چا بنرا ویر بنایا ہے، ان دے نال ہنجھوں دے لو مہندی اک بنریاں وان سجایا ہے، توڑے ماحول مخالف ہا اک سہرا سگن دا پایا ہے، ول جوڑ کے میلا او بنرا تہاڈ بندے وچ بھجوایا ہے، تسا کل قانون وسار دتن چا ہر دستور بھلایا ہے، بہت ظلم دے نال بنرے کو تسا زین تو آپ لہایا ہے، جو امن دا ایک پیغمبر ہا او کچا پامال کرایا ہے، ساڈی خوشیاں دی تقریب کچا تسا سوگ دے وچ بتلایا ہے، ساڈے درد تو درد بتا کے بھی تو کو کہے گل دا احساس نہیں، اسا پاک رسول دی آلت ہیں تو کو کلمے دا بھی پاس نہیں، اسا پاک رسول دی آلت ہیں تو کو کلمے دا بھی پاس نہیں۔ یہ فرما کر شہزادہ پاک جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ شہزادہ پاک علیہ السلام کی اس جنگ کا منظر انتہائی قیمتی منظر تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ پاک علیہ السلام نے تلوار بے نیام کی۔ جناب امیر حمزہ علیہ السلام کی طرح 17 سال کے اس شہزادے نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ راوی کہتا ہے کہ مخالفین کے گھوڑے نعرہ تکبیر کی اس ہیبت ناک آواز کو سن کر ایک دوسرے پر جا گرے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک بجلی سی چمکی، گرد و غبار کا بادل چھا گیا اور اس بادل میں سامن کے بادل کی طرح شہزادے کی گرجدار آواز سنائی دیتی رہی، جس کی وجہ سے سارے لشکر پر ہیبت چھا گئی۔ ایک شامی روایت کرتا ہے کہ ہم نے دھول کے بادل میں بجلی سی چمکتی ہوئی دیکھی۔ بس چند لمحوں کے بعد دیکھا تو شہزادہ ہمیں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا پسینہ صاف کرتا ہوا نظر آیا۔ گرد بیٹھ گئی تو ہم نے دیکھا کہ میدان میں 14 لاشوں کے اعضاء خون میں ایسے تیر رہے تھے جیسے کاغذ کی کشتی بارش کے پانی میں تیرتی ہے۔